السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے تازہ ترین خبروں کے ساتھ، معلومات کے ساتھ، اور امید ہے آپ بخیریت ہوں گے. خبریں ہیں، ایک خبر ہے ابوظہبی کے حوالے سے، ایک خبر ہے دبئی کے حوالے سے. اور سب سے پہلے میں خبر شیئر کروں گا دبئی کے حوالے سے. دبئی کی حکومت نے اعلان کیا ہے، یعنی RTA نے اب اعلان کیا ہے کہ تمام ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں، وہاں پر جو ٹیکسی چلانے والے حضرات ہیں، ٹیکسی ڈرائیورز، ان کی بے ضابطگیوں کو، یہ لفظ، یہ جو فکرہ ہے اس پر غور کیجئے گا، ان کی بے ضابطگیوں کو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں irregularities، ان کو ختم کرنے کے لیے اب تمام ٹیکسیوں میں سمارٹ ڈیوائسز نصب کی جائیں گی. سمارٹ ڈیوائسز. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سمارٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں، تو میں آسان ترین الفاظ میں اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ بگ ڈیٹا کلیکشن ہوگی، اس میں لوگوں کے کوائف ہوں گے، ٹیکسی ڈرائیور کے. اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کو ہم مصنوعی انٹیلیجنس کہیں گے، اس کو استعمال کیا جائے گا. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ٹیکسیوں میں سوار جو مسافر ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا، ڈرائیورز کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے ذریعے مانیٹر کیا جائے گا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہے اور ٹیکسی ڈرائیور گاڑی نہیں روکنا چاہتا یا نہیں روکتا، تو گاڑی کو آٹومیٹیکلی روک دیا جائے گا. یعنی اس ڈیوائس کے ذریعے یہ گاڑی کنٹرول ہوگی، اور جو سینٹر ہوگا وہاں سے اس کو کنٹرول کر کے اس گاڑی کو روک دیا جائے گا کسی بھی قسم کی ایمرجنسی یا ہنگامی صورتحال میں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو آکسیجن ماسک نیچے گر جاتے ہیں آٹومیٹیکلی، یا سیٹ بیلٹ باندھنے کا جو سائن ہے وہ اچانک آن ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی ہنگامی صورتحال. اس سے نمٹنے کے لیے یہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بیک اپ ٹریکنگ سسٹم. اب گاڑی پہلے بھی ٹیکسی ٹریک ہوتی تھی، اب اس کے بیک اپ بنا دیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ٹریکنگ سسٹم میں کوئی معاملہ آئے تو بیک اپ اس کا موجود ہو. اور یہ ٹیکسی کو باقاعدہ مانیٹر کیا جائے گا، اس کو ٹریک کیا جائے گا کہ اس وقت وہ کہاں پر ہے اور کہاں ڈرائیور کیا کر رہا ہے، اور گاڑی میں اس کے علاوہ کون سوار ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کیمرے پہلے ہی نصب کر دیے گئے ہیں ٹیکسیوں میں، RTA کے انڈر جتنی بھی ٹیکسیاں وہاں پر چلتی ہیں. ٹیکسیوں کے حوالے سے ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کہ اب آپ دیکھیں گے کہ دبئی میں نئی طرز کی، نئی قسم کی ٹیکسیاں آپ کو نظر آئیں گی، جن کا رنگ یہ نہیں ہوگا. جو پیلے رنگ کی یا لال رنگ کی جو ٹیکسیاں آپ کو نظر آتی ہیں، اس رنگ کی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ کالے رنگ کی ٹیکسیاں ہوں گی. اس کے حوالے سے میں الگ سے ویڈیو کروں گا. بڑی دلچسپ صورتحال ہے ان ٹیکسیوں کے حوالے سے بھی. البتہ اب میں آتا ہوں، ابوظہبی کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اب اس کے تمام تعلیمی ادارے، چاہے وہ نجی ہیں کہ سرکاری ہیں، تمام تعلیمی اداروں کو مزید 3 ہفتے تک بند رکھنے کا اعلان کیا ہے ابوظہبی کی حکومت نے. اور اس میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں اور اس میں سرکاری تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں. ابوظہبی کے حکام نے بتایا ہے کہ ایسا اقدام اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ جس طرح کورونا وائرس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، ان پر قابو پانے کے لیے طلبہ اور اساتذہ کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. البتہ وہ لوگ، وہ طلبہ جو گھر بیٹھے تعلیم حاصل کرنا چاہیں، جس کو ای لرننگ یا ڈسٹنس لرننگ یا ورچوئل لرننگ کہتے ہیں، وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے، لیکن اسکول طلبہ اور اساتذہ کے لیے بند ہوں گے اسی طرح جس طرح اس سے پہلے بند تھے. حال ہی میں اسکول کھولے گئے اور اس کے بعد پھر بند کیے گئے، پھر کھولے گئے، پھر بند کیے گئے. یہی صورتحال اب دبئی میں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ پہلے 17 جنوری کو اسکول کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا، یعنی آج کے دن اسکول کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا. اب انہوں نے بھی تا حکم ثانی اس کو مؤخر کر دیا ہے. تا حکم ثانی آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے اعلان تک یہ دبئی کے اسکول بھی جو ہیں، سرکاری تعلیمی ادارے، یہ بند رہیں گے. اطلاعات یہ بھی ہیں
کہ پہلی کلاس سے 8ویں کلاس تک کے بچوں کے لیے جو سکول ہیں وہ 1 فروری کو کھول دیے جائیں گے، لیکن اس فیصلے پر بھی دوبارہ نظر ثانی ہو سکتی ہے، یعنی اس فیصلے پر غور کیا جا سکتا ہے کہ کیا اب سکول کھولنے کا وقت ہے یا اس میں مزید تاخیر کی جائے، اس کو ڈیلے کیا جائے۔ دوسری جانب متعدد نئے سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں کووڈ-19 کی ویکسین لگوانے کے لیے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ تقریباً 15 لاکھ افراد نے کووڈ-19 کی ویکسین، یا 15 لاکھ سے زائد افراد نے کووڈ-19 کی ویکسین لگوا لی ہے، اور 3 لاکھ سے زائد افراد نے اس کی دوسری ڈوز بھی لگوا لی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ مانیٹرنگ کا ایک جدید ترین نظام متعارف کروایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کرونا وائرس میں اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ ٹریک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس شخص کے ساتھ گزشتہ 4 دنوں میں کوئی رابطہ رکھا ہے، اس سے میل جول رکھا ہے، تو آپ ٹریکنگ میں آ جائیں گے۔ آپ پر لازم ہوگا کہ آپ کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروائیں، اور جب تک ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آتی آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں یا کوارنٹین کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ میں کوئی علامات پائی جاتی ہیں تو آپ کو 10 دن کے لیے کوارنٹین میں رکھا جائے گا۔ دوسری جانب اب وہاں کے ہسپتالوں میں جو ہنگامی طور پر طبی، جس کو ایمرجنسی کہتے ہیں کرونا وائرس کی صورتحال میں، یعنی وہ جو امداد دی جاتی ہے ICU CCU، آپ یقین کریں میں بڑے وثوق سے اپنے قابل اعتماد ذرائع کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت دبئی کے ہسپتالوں میں اب گنجائش نہیں رہی، اور لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اب یہ کہیں کہ لوگوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر ان کو معمولی علامات ہیں، بخار ہے وغیرہ ہے، وہ تو گھروں میں آرام کریں، اور گھروں میں جو ڈاکٹر ان کے لیے دوائیاں یا احتیاط تجویز کرے وہ گھروں میں بیٹھ کر اپنا علاج کروائیں، بجائے اس کے کہ ہسپتال جائیں اور ہسپتالوں پر مزید بوجھ بڑھے۔ اب یہ ساری صورتحال جو ہے یہ میں اپنی کئی ویڈیوز میں، آپ کو معلوم ہے کہ دسمبر کے آغاز سے بلکہ نومبر کے آخر سے میں اس طرح کی ویڈیوز کر رہا ہوں۔ مجھے یہ ویڈیوز بناتے ہوئے بالکل خوشی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر حالات جوں کے توں رہے تو عین ممکن ہے وہاں پر آہستہ آہستہ دوبارہ پابندیوں کا اطلاق یا اعلان شروع ہو جائے۔ فی الحال سب اچھے کی رپورٹ ہے، فی الحال کسی قسم کی کوئی اضافی پابندیاں نہیں لگائی جا رہی۔ جو پابندیاں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اب جرمانے کیے جا رہے ہیں اگر آپ SOPs کی خلاف ورزی کریں گے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے جو کووڈ-19 پازیٹیو ہے تو آپ کو کوارنٹین میں رہنا پڑے گا، آپ کو ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ اب ٹیسٹ جو ہے وہ اگر آپ سرکاری اسپتالوں میں جا کر کروائیں گے تو اس کی جو فیس ہے وہ 50 روپے درہم ہے، لیکن اگر آپ کسی اور جگہ 50 سے 85 روپے تک ہے، لیکن اگر آپ نجی جگہوں پر جا کر بغیر انتظار کے اگر یہ واک ان جسے کہتے ہیں جا کر ٹیسٹ کروائیں گے تو وہ اب بھی 150 درہم کا ہے۔ تو ہر لحاظ سے غریب بیچارے کے لیے رونا ہی رونا ہے، لیکن کیا کیا جائے، مشکل حالات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور جلد از جلد اس سے ہماری جان چھڑائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔